السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے جو انسان کو نعمتیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں میرا اللہ دے دیتا ہے اور پھر ان کو چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے، اور یہ میرے اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ زندگی، یہ صحت تندرستی، یہ انسان کے والدین، رشتہ دار، انسان کے پاس پیسہ، دولت، مال یا دیگر چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی عطا ہیں۔ بسا اوقات میرا اللہ انسان کو آزمانے کے لیے ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کو اپنے پاس لے جاتا ہے، لے لیتا ہے، مگر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم سے کوئی نعمت چھین جائے، ہمیں مایوس ہو کر اور اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر کے زندگی کی باقی جو رونقیں ہیں، زندگی کے جو باقی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں پورے صبر اور استقلال کے ساتھ اللہ رب العزت رحمت کی امید رکھتے ہوئے، مایوسی کی کمر کو توڑتے ہوئے اللہ کے سامنے مزید جھک جانا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے قرآن پاک کی آیات کے مطابق یہی عمل کرتے ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ، یہ چیز جو چلی گئی ہے، ہم بھی تیرے ہیں، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آخر لوٹ کر جانا ہے۔ ایک ایسی دعا جس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو چیز بھی گم ہو جائے، جو چیز بھی اللہ کے پاس چلی جائے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہیں اچھی اور بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ دعا پڑھیے، اور زندگی میں اگر کسی کو کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز اس کی چھن گئی ہے، تو اپنے ذہن میں اس کو رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھے تو میرا اللہ اس سے بہتر اس کو دنیا میں یا اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2126 ہے۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ یہ کلمے پڑھ لیتا ہے، اس کی جو چیز بھی اللہ کے پاس جا چکی ہے یا گم ہو چکی ہے، اللہ اسے اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں بڑی پریشان ہوئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی اور دنیا ختم ہو چکی ہے، میری تو ساری رونقیں، ساری بہاریں ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے آپ علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کیا اور اس جملے کو پڑھا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچا بھی کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن میں اس دن حیران ہو گئی جب آپ علیہ السلام نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ یقیناً میری سوچ غلط تھی، اور آپ کے فرمان کے مطابق بالکل میرے ساتھ ویسا ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر نبی پاک علیہ السلام عطا فرما دی۔ وہ کلمہ اور وہ جملے آپ یاد کریں اور ان کو پڑھیں، اللہ رب العزت یقیناً جو چیز آپ سے لے لی ہے اسے بہتر عطا فرمائے گا۔ وہ جملے کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے جو اللہ نے اسے لے لی ہے۔ تو آئیے، غموں، مصیبتوں، پریشانیوں میں جو چیزیں آپ سے چھن چکی ہیں، اپنے اللہ سے مانگیے، یہ دعا کیجئے، یہ دعا پڑھیے، اللہ اس سے بہتر اس دنیا کے اندر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔